أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، لہذا ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تو میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے واسطے سے پوری امت کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے کہ کافر تمہارے دین کے بارے میں نا امید ہو چکے کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور خصوصاً جو مکی دور گزرا ہے تو کفار کی جو سوچ اور ان کا پروگرام تھا وہ یہی سوچ تھی کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، یہ چند لوگ ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دروشی محبت سے پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی نہ تھی، اس وجہ سے بھی ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ دین ان کا مٹ جائے گا، جب تک یہ زندہ ہے بس یہ دنیا سے گیا تو پیچھے ان کا ولی وارث ہی کوئی نہیں، دین مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قوت دکھلا دی، مسلمان غالب آ گئے، ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا آج یہ تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، اور آج تک دلیل کے میدان میں کبھی بھی باطل حق پر غالب نہیں آ سکا۔ اصل غلبہ دلیل کا غلبہ ہوتا ہے، ظاہری طور پہ کبھی کوئی اوپر ہے کبھی کوئی نیچے ہے، یہ غلبہ شمار نہیں ہوتا، حق ہمیشہ حق غالب ہی ہے، حتیٰ کہ اگر پوری دنیا حق کو تسلیم نہ کرے تب بھی حق غالب ہے، حق حق ہے، وہ ناکام نہیں ہے، حق ناکام ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایسے بھی تشریف لائے کہ جن پر کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا، لیکن پھر بھی اللہ کے سچے نبی پر حق نبی ہیں اور اپنا کام پورا کر گئے۔ تو جو حق ہوتا ہے نبی وہ حق ہی ہوتا ہے، اس کو ماننے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اور دنیا میں کوئی بھی اس کو ماننے والا نہ ہو تب بھی وہ حق ہے اور حق غالب ہے۔ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ مغلوب ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، حق ناکام نہیں ہوتا۔ تو آج یہ کافر تم سے نا امید ہو چکے، یہ ایمان کی مضبوطی ہوگی، شیطان بھی نا امید، کافر بھی نا امید، ہر ایک کو اپنے ایمان کی سطح اس حد تک لانی چاہیے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ کافر اور شیطان ہمارے بارے میں امید لگا کے بیٹھے، ہمارا ایمان خریدنے کی امید لگائے بیٹھا ہے؟ تو جس نے امید لگا لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، تبھی تو دشمن کو امید لگانے کا موقع ملا ہے۔ ایک صحابی جن سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ فرمایا، تمام صحابہ کرام نے سوشل بائیکاٹ، تقریباً 50 دن تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ ان کو ایک کافر نے خط لکھا کہ تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں، تمہاری قوم ناراض ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، عزت ملے گی، اکرام ملے گا، حکومت ملے گی، سب کچھ ملے گا، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے جب خط پڑھا تو غصے سے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے رونے لگ گئے، اللہ اب یہ کافر بھی میرے ایمان کے بارے میں امید رکھنے لگ گئے، اللہ مہربانی فرما۔ وہ اس پہ کانپ گئے کہ کافر کو جرأت کیسے ہوئی، اس نے مجھے خط لکھا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی جب آپس میں یہ
کا ہوا مشاجرت ہوئی تو ایک کافر حکمران نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہماری نصرت، ہماری مدد کی تمہیں ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، تمہاری ہیلپ کریں گے، جس طرح حکومتوں میں ہوتا ہے کہیں سے سہارا مل جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب لکھا، وہ ایک کسریٰ کے کتے، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو خط لکھے؟ اگر تو نے اس طرح میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی میں ہوں گا تیرے خلاف لڑنے والا۔ ایمان کی ایسی مضبوطی ہونی چاہیے کہ کافر کیوں امیدیں لگا کے بیٹھے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، صحابہ کرام کے دین اور ایمان کی مضبوطی کو اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ اب تمہارے بارے میں کوئی امید نہیں رکھتے۔ فلا تخشوہم واخشون، ان سے مت ڈرے، مجھ سے ڈرے۔ اور جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے نا، اس کو پھر کسی شے کا خوف نہیں ہوتا۔ اور جو غیر اللہ سے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم امت کے، مسلم ممالک کے حکمران ہر کافر سے وہ ڈرتے ہیں، ہندو سے ڈرتے ہیں، یہودی سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے ڈر رہے ہیں، امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اور ایران سے ڈر رہے ہیں، ہر کافر سے ڈر رہے ہیں۔ کہ ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اپنی عوام پہ ظلم، بے تحاشا ظلم، اہل حق کو پیس دو، رگڑ دو، اپنی عوام کو جیلیں بھر دو، مدت دراز سے، سال ہا سال سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلم ممالک کی جیلوں میں مسلمان پڑے ہوئے، اور ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنوں پہ ظلم اور غیروں سے ڈرنا، اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے ڈر آتا ہی نہیں ہے، وہ ڈرنا جانتے ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ بہت بڑی ٹانک ہے انسان کو طاقتور بنانے والا، وہ سیرت، وہ ٹانک ہے کہ اللہ کا خوف دل میں آ گیا، وہ انسان طاقتور بن گیا، وہ سپرمین بن جاتا ہے، پھر اس کو کسی شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ تو بس پھر بلی کی طرح، چوہے کی طرح، جس طرح چوہا ہر چیز سے ڈرتا ہے، چوہا بلی سے بھی ڈرتا ہے، چوہا کتے سے ڈرتا ہے، انسان سے ڈرتا ہے، بچے سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے چوہا ڈرتا ہے۔ تو وہ چوہے والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہر کافر ہمیں آنکھیں دکھائے، جو چاہے اپنے مطالبات منوا لے۔ اس کی وجہ کیا کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ ٹانک استعمال نہیں ہوا۔ یہ زوردار ٹانک ہے، جس مسلمان نے اس کو استعمال کر لیا وہ جری بن گیا، وہ بہادر بن گیا۔ اور حکومتوں سے ہٹ کر ہماری جو نجی زندگی ہے، حکومتیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اپنی زندگی، اپنی نجی زندگی تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ آج ہم نہیں رسومات سے ڈرتے، پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، پتہ ہے ناجائز ہے، اور کیا کریں گے، برادری ہے، برادری سے ڈر کر سنت کا مذاق اڑانا، سنت کو ذبح کرنا، برادری سے ڈر کر اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، یہ ہمارا اپنا یہ حال ہے۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، حکومت وزیر بننا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ان کی اصلاح بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اپنے دائرہ کار کے پابند ہیں کہ ہم یہ ٹانک استعمال کریں، وہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ تمام طاعات کی جڑ اللہ کا خوف ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔